تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ ملکہ کوہسار مری۔ سیر و سیاحت کے لحاظ سے ہمارا ملک پاکستان دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے خوبصورت مقامات میں مری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ سردیوں میں برف پوش پہاڑ بہت خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ان دنوں میں مقامی لوگوں اور سیاحوں کا رش بہت بڑھ جاتا ہے۔ مری سطح سمندر سے 7000 فٹ بلند ہے۔ مری کی پہاڑیاں کوہ ہمالیہ کے سلسلے میں شامل ہیں۔ مری کا سفر راولپنڈی کی جس سڑک سے شروع ہوتا ہے اس سڑک کا نام ہی مری روڈ ہے۔ یہ سڑک قدرتی مناظر سے بھرپور ہے اور اس کے دونوں جانب سبزے سے بھری گہری کھائیاں ہیں۔ ہم جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتے ہیں یہ کھائیاں اور گھاٹیاں زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سیاح ان قدرتی اور حسین مناظر کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی مناظر شاہبلوت اوک، سلور اوک، سلکی اوک، دیودار اور بلندر جیسے درختوں سے بھرے ہیں۔ یہ درخت کئی جگہوں پر 100 فٹ یا اس سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ یہ درخت اس ترتیب سے اگے ہوئے ہیں کہ قدرت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ یہ درخت راستوں کی ہریالی کا سبب ہے۔ ان کے علاوہ زیتون، کنڈ، گل بنفشہ، گل سرنجاں اور گل ترنی یہاں کے جنگلی پھول۔ ہم ایسی ہی حسین وادیوں کا طویل سفر طے کرتے ہوئے مری کے مال روڈ پر پہنچتے ہیں۔ مال روڈ مری کا وہ علاقہ ہے جہاں اندرون ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاح ٹھہرتے ہیں۔ اس پورے علاقے میں تقریباً 500 ہوٹل ہیں جہاں زندگی کی آسائشیں اور آرام میسر ہوتا ہے۔ مال روڈ مری کا سب سے بارونق اور رات گئے تک کھلا رہنے والا مقام ہے۔ یہاں ہر قسم کی دکانیں، ہوٹل اور ریستوران ہیں۔ مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مقامات قدرت کی صناعی کا بہترین نمونہ ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ پہاڑوں سے گزرتی ہوئی چیئر لفٹ اور کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ ہر موسم مری کے حسن کو مزید خوبصورت اور حسین بنا دیتا ہے۔ گرمیوں میں موسم معتدل ہوتا ہے۔ دن کے وقت لوگ ہلکے سوتی کپڑے پہنتے ہیں۔ شام کے وقت خنکی بڑھ جاتی ہے اور لوگ سویٹر اور کوٹ وغیرہ پہن کر باہر نکلتے ہیں۔ برسات کا موسم اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ موسم برسات میں بادل کھل کر برستے ہیں اور یہ بارش مری کے قدرتی مناظر کو نئی زندگی بخشتی ہے۔ جنگلات سے آنے والی معطر ہوائیں سیاحوں اور یہاں کے مستقل رہنے والوں کے لیے صحت اور مسرت کا پیغام لاتی ہیں۔ اگست کے مہینے میں برسات ختم ہو جاتی ہے اور فضا صاف اور چمکیلی ہو جاتی ہے۔ ستمبر مری کے بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ مری کے نواحی علاقوں میں سیب پک چکے ہوتے ہیں اور
اخروٹ کی فصل اترتی ہے۔ مری کے بازار تازہ پھلوں سے بھر جاتے ہیں۔ اکتوبر کی آمد کے ساتھ ہی موسم میں خنکی بڑھ جاتی ہے اور لوگ موسم سرما کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ دسمبر کے آخر میں برف باری شروع ہو کر فروری تک جاری رہتی ہے۔ یہاں درخت، ٹیلے، سڑکیں اور مکانات برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ مری کی ہواؤں میں بھی برف شامل ہو جاتی ہے۔ ہر چیز برف اوڑھ لیتی ہے اور مری ایک جادو نگری سی معلوم ہونے لگتی ہے۔ ان مناظر میں یہاں کے حسن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ دنیا بھر سے سیاح ان نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے موسم سرما میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مری کی مشرقی سمت لوٹوپا اور پیٹریاٹا خوبصورت قدرتی مناظر سے بھرپور ہیں۔ رات کے وقت یہ نظارے نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ شہر کی مغربی سمت کے مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مری شہر کے چاروں طرف پھیلے مناظر قدرتی حسن سے مالا مال اور اپنی مثال آپ ہے۔ مری کے خوشنما مقامات اس راستے پر بھی پائے جاتے ہیں جو مری کو براستہ نتھیا گلی ایبٹ آباد سے ملاتا ہے۔ باڑیاں، خیرہ گلی، چھانگلہ گلی، ایوبیا، خانسپور، ڈونگا گلی اور باڑہ گلی ایسے مقامات ہیں جو اپنے دامن میں فطرت کی لازوال خوبصورتیوں کے نہ ختم ہونے والے خزانے سمیٹے ہوئے